السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو ٹائم مینجمنٹ کے انٹروڈکٹری سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد، پاکستان سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوهم، کہ تمہارے پاس لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے اور میری جانب سے آپ انہیں مرحبا، خوش آمدید اور ویلکم کہیے گا، اور وقنوهم، اور انہیں سکھائیے گا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کسی آدمی کی کہ اسے مرحبا اور ویلکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی جانب سے کیا جائے۔ اور میرے لیے خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ۔ ہمارے پاس تو اس دنیا میں سب سے بڑی قیمتی چیز وہ زندگی ہی تو ہے۔ مال و متاع لایا بھی جا سکتا ہے، اگر ضائع ہو جائے تو پھر کمایا بھی جا سکتا ہے، اور ہر نعمت کا نعم البدل ہے، لیکن عمر اور وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر وقت برباد ہو گیا تو پھر اس کو آپ دوبارہ لا نہیں سکتے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ضائع ہو جائے تو انسان کوشش کر کے، محنت کر کے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ٹائم نہیں۔ لیکن ٹائم کے بارے میں ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اور ناکام لوگوں میں وقت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، اور مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ٹائم مینجمنٹ پڑھاتے ہوئے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس ٹائم سیم ہی ہے، 24 گھنٹے ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ہونے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت نکال لیتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم تو ہر ایک کے لیے برابر ہے، مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وقت پہ سمجھ آ جاتی ہے دنیا میں آنے کے مقصد کی اور یہاں پہ کرنے کے کاموں کی۔ بہت کم لوگ ہیں، خوش قسمت۔ آپ نے اکثریت کو دیکھا ہوگا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، یعنی وقت پہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تب وقت ہوتا ہی نہیں، ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی کہ اسے وقت پہ کوئی سمجھانے والا مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کو رہنمائی مل جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور ماڈرن سائنس آج جو کہتی ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی ویسے ہی سیکھنی چاہیے جیسے ہم بچپن میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، لکھنا پڑھنا، بولنا، بات چیت کرنا سیکھتے ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں انسان سیکھنے سے سیکھتا ہے۔ جیسے آج روایت بھی آ رہی ہے کہ انما العلم بالتعلم، ہر چیز سیکھنے سے انسان کو آ جاتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ایز اے نیشن، آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت جاپان، چائنا اور ڈویلپ کنٹریز میں پڑھایا جاتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے کریکولم کے اندر یہ بات شامل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اسلام نے سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے دن رات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ اینڈ سلیپ مینجمنٹ کمال کی تھی۔ ہم قبل اس کے آگے چلیں، میں آپ کے سامنے نا ٹائم مینجمنٹ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں لگی گھڑیوں کو ٹھیک کریں، ٹائم پہ پہنچنا ہے، ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لائف مینجمنٹ، اور لائف مینجمنٹ کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد بات کریں گے۔ جس آدمی کی وہ 2 ہیبٹس ٹھیک ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کا بندہ ہے۔ اگر یہ 2 ہیبٹس اس کی ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کا بندہ بہرکیف نہیں ہے،
بھلے وہ جتنا مرضی ٹائم پہ پہنچتا ہو. ہاں، وقت پہ پہنچنا، وقت پہ کام کرنا، پرو ایکٹیو ہونا اور محنت سے کام کرنا، ترتیب سے کام کرنا، یہ ٹائم مینجمنٹ کے لوگوں کی علامت ہوتی. جیسے ہمارے ہاں ایمانیات کا تعلق ہماری تھنکنگ سے ہے نا، ہماری سوچ سے ہے، لیکن اس کا اظہار نمازوں سے ہوتا ہے 5 وقتہ. اسی طرح ہمارے ٹائم مینجمنٹ کا تعلق ہماری 2 ہیبٹس کے ساتھ، 2 عادات کے ساتھ ہے، اور اس کا اظہار دن رات کو ہوتا ہے. آپ وقت پہ وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چونکہ ہم ان 2 ہیبٹس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، کوالٹی، کوانٹیٹی اینڈ ٹائمنگ. اگر کسی آدمی کی یہ 2 عادات کی کوالٹی، کوانٹیٹی اینڈ ٹائمنگ طے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا بندہ ہے. اور پھر آپ اس بندے کی کارکردگی کا اندازہ لگائیں. آج ہم مختصر سی بات کر سکیں گے جو کہ انٹروڈکٹری سیشن ہے. آپ اس بندے کی کارکردگی کا اندازہ یہاں سے لگا سکیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ وہ ایک زندگی میں 3 سے 4 زندگیوں جتنا کام کر جائے گا. یعنی اگر اس بندے کی عمر 80 سال ہے نا، یا 100 سال ہے، وہ 400 سال جینے والے شخص جتنا کام کر کے دنیا سے جائے گا. اور اس کی بہت بڑی مثال محدثین، فقہا کی زندگی ہے. میری چونکہ پی ایچ ڈی مینجمنٹ آف حدیث سائنسز میں ہے، اور اس میں بھی رجال اور علل الحدیث کے اوپر، اور وہاں بات کی جاتی ہے محدثین کی زندگی اور ان کی بایوگرافی کے اوپر. اور اگر آپ ان کی زندگی کو جا کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات تھوڑے سے وقت میں پوری پوری کتاب لکھ لیتے تھے، اور محدثین کے ہاں تھوڑے وقت میں پورا قرآن پاک بھی حفظ کر لیتے تھے. ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے حفظ القرآن فی 10 ایام. آج بھی عرب کے بعض مشائخ کے پاس یہ ہے، میں نے باقاعدہ ان سے 3 مہینے میں سیکھا ہے یہ پروگرام. حفظ القرآن فی 10 ایام، 10 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کریں. اب یہ انبلیویبل ہے نا، یعنی ناقابل یقین یہ بات ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ عام تھی باتیں. کیسے کرنا ہے وہ، اس کا لرننگ پروسیس ڈیفرنٹ ہے. وہ ہے مائنڈ میپنگ کورس کے تھرو، یا فوٹوجینک میموری اینڈ القراءۃ البصریہ، ویژول لرننگ کے تھرو. یہ محدثین کے یہاں بہت زیادہ تھا. مجھے اصل میں ٹائم مینجمنٹ کی سمجھ آئی ہی محدثین کی زندگی سے تھی. جبکہ ہمارے ہاں معروف جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز اور کلچر کے ساتھ یہ منسلک ہے. جاپان میں ٹائم مینجمنٹ بہت زبردست ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ انہوں نے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لی ہے، لیکن جتنی زیادہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ہے اتنی کہیں نہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ بیٹر اویئرنیس نہیں ہے، نتیجتاً بیٹر چوائسیز نہیں ہے، اور بیٹر چوائسیز نہ ہونے کی بنا پہ بیٹر رزلٹ نہیں ہے. رزلٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چوائسیز پہ. چوائس ڈیپینڈز آن یور اویئرنیس. تو اویئرنیس ہے نہیں ہے اس بنا پہ. تو آج کا جو ہمارا مختصر سا سیشن ہے یہ اویئرنیس کے اوپر ہے، اور اس کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ یہاں سے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں، یعنی کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایجپٹ، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، ان میں موسٹلی اگر سروے نہیں بلکہ بہت سارے سروے ہو چکے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جو بندے کو ٹائم پہ اگر مل جائے یا ایٹ اے ٹائم مل جائے، ایک وقت میں اکٹھی مل جائے، تو اس بندے کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اور وہ ہے ٹائم، ہیلتھ اینڈ ویلتھ. یہ ایٹ اے ٹائم آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ٹائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کی میں آزاد ہے، جس طرح چاہے کر سکے. اور ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلدی ہو، صحت مند ہو، بیماری کوئی نہ ہو اس کو، اور ہیلتھ کانشیس بھی ہو. ہمارے ہاں لوگ اس وقت ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں. اور ویلدی بھی ہو، مثلا یہ کہ اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ پوری ہو رہی ہو. ویلدی کا مطلب یہ ہے، ویلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی میلز ہوں، بلکہ آپ کسی کا محتاج نہ ہو. تو ایسی کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے جیسے ملک ہیں، ان میں پیدا ہونے سے لے کے 30 سال تک 2 نعمتیں ہوتی ہیں، ٹائم اینڈ ہیلتھ، لیکن ویلتھ نہیں ہوتی، چونکہ ابھی تک ہم کام سٹارٹ نہیں ہوا. اور 31 سال سے 60 سال تک اندازاً ہمارے پاس 2 نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہے ہیلتھ اینڈ ویلتھ. لیکن ٹائم نہیں ہوتا، چونکہ ہم اپنا ٹائم بیچ دیتے ہیں ویلتھ کمانے کے لیے. اور آفٹر 60
ہمارے پاس دو نعمتیں ہوتی ہیں، ٹائم اینڈ ویلتھ. ہیلتھ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے ہیلتھ گنوا دی ہوتی ہے ویلتھ کمانے کے لیے. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں میری صحت نہیں ہے، ٹائم ہے چونکہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور میرے پاس ویلتھ ہے جو کہ میں پیسے کما چکا ہوں، تو اس کے بعد اپنی ہیلتھ واپس لانے کے لیے ویلتھ ڈاکٹرز کو جا کے دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع تفریق کر کے پتہ چلتا ہے کچھ نہیں کمایا، اور پھر بڑی مشکلات، پریشانیوں اور بڑے افسوسوں کے ساتھ جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ ہم اپنے جیسے ملک کی ایک سروے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی ایسے ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. حالانکہ جو بڑے ویژنری لوگ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ تک وہ اپنے ٹائم، ہیلتھ اور ویلتھ کو اتنا آرگنائزڈ اور مینٹین کر لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی سروسز فری دے دیتے ہیں لوگوں کے لیے. جیسے جاپان میں عام ہے یہ بات، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سروسز فری، تاکہ جو پیسہ کمانا تھا کما لیا، اب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے. یہ تین نعمتیں ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اگر ان تین نعمتوں کو آپ نے اکٹھا ایک ٹائم میں حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ ان تین نعمتوں کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے دو کے اوپر کریں. اور وہ کون سی ہیں؟ یہ ٹائم اینڈ ہیلتھ. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اور آج کل کی دنیا کے ماہرین ڈاکٹرز بھی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی بات دنیا میں سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، سیدنا و نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غبن کرتے ہیں. اکثر لوگ غبن کرتے ہیں. غبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اردو آتی ہو نا تو غبن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ اور فراڈ. اور اگر آپ ارگلش بولتے ہیں، اردو انگلش مکس کر کے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کرپٹ ہیں. اور کرپشن کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ. ہمارے ساتھ کوئی کرپشن کر جائے تو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن اگر ہم اپنے ساتھ خود ہی کرپشن کر رہے ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک صحت، دوسرا ٹائم. دوسرا ٹائم. ان دو نعمتوں کا ہم خیال نہیں کرتے، اسی لیے ہماری صحت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی اور ویلتھ ہوتی ہی نہیں، یعنی مال و دولت نہیں ہوتا. ہم اس کے لیے جاب کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جاب کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن جاب کرنے سے آپ امیر نہیں بن سکتے. بار کے آپ جاب دوسروں کو کر کے دیتے ہیں اور وہاں سے اپنی سروسز فراہم کرنے کے پیسے لیتے ہیں. لیکن کاروبار کا سنت ہے، اور کاروبار کا مطلب ہوتا ہے آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کام شروع کیا. اور یہ ہمارا ایک الگ کانسیپٹ ہے، کبھی بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، زندگی رہی. اور اللہ تعالیٰ فرحان بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بڑی ہمت کرتے ہیں. تو آپ سب کی مشاورت کے ساتھ سابقون کے پلیٹ فارم سے یہ ساری ٹریننگ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. اس میں ایک ہے UBM، عبودیہ بزنس ماڈل. آپ ایک ایسا بزنس ماڈل کریٹ کریں جو عبادت بھی ہو اور کاروبار بھی ہو. کاروبار کو عبادت بنا کے کرنے کے اپنے ہی مزے ہیں، اور اس کا پراپر پورا فریم ورک پڑا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، جس کو امپلیمنٹ اس وقت نان مسلم زیادہ کر رہے ہیں ہمارے بنسبت، جبکہ فریم ورک ہمارا ہے. تو آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے کرنا نا. جو پرسنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا وہ پوزیشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ پوزیشنلی یعنی ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے باس، ایز اے خطیب، ایز اے رائٹر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے وٹ ایور، آپ کوئی بھی آپ کا رول ہے، آپ اس میں اسٹرانگ پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پرسنلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. کیونکہ جو پرسنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہی پوزیشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو پرسنالٹی یعنی ڈیولپمنٹ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پوزیشنل ڈیولپمنٹ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کے لیے جو دو نعمتیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں وہ ہیں صحت اور فراغت، ٹائم اینڈ ہیلتھ. اگر کسی آدمی کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. بل گیٹس نے بھی کہا تھا نا، اگر آپ کے پاس مال و دولت، اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر گئے ہیں سارا قصور آپ کا ہے. ویلتھ کمائی جا سکتی ہے، یعنی فائنینشیل فریڈم حاصل کی جا سکتی ہے،
لیکن وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی صحت کا، وقت کا درست استعمال کر کے۔ تو میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے وہ یہی ہے، صحت اور وقت۔ اس کا مطلب ہم دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے نا۔ ہم مالی فراوانی کو امیری سمجھتے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالی طور پر بہت امیر ہیں لیکن کھانا نہیں مرضی کا کھا سکتے، مرضی سے گھوم پھر نہیں سکتے، تو یہ کون سی امیری ہے؟ تو آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، لیس الغنی عن کثرت المال ولکن الغنی غنی النفس۔ یہ بہت زیادہ مال و دولت کا ہو جانا یہ امیر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ امیر وہ ہے جس کا دل مالدار، جو دل کا غنی ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ ہمیں مالدار بھی بنانے کے گر سکھاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ سورسز یا وہ جگہ ٹھیک کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جہاں سے آپ نے امیر ہونا ہے۔ یعنی دنیا میں مالی طور پر بہت بڑا، یعنی مالی استحکام کی آپ دعا کثرت سے کریں، یہ جائز ہے، بلکہ مسلمانوں کو دنیا میں سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ٹھیک کر لینی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں ویلیوز کے اوپر اگر آپ پیسہ کماتے ہیں تو پھر آپ کا پیسہ حلال بھی ہوتا ہے اور وافر بھی ہوتا ہے، ویلیوز پہ، پیسے کے لیے نہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ تو ٹائم مینجمنٹ سے متعلق ابھی ہم نے بات یہ کی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی دو نعمتیں ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ تو ہم اس صحت کو اور فراغت کو درست استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایک آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے زندگی میں یا اپنے وقت کو کیسے درست استعمال کرنا ہے، اس میں اور اس شخص میں جسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو پتہ ہے یا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ ٹائم، ہمارے لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ٹائم از منی نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل ہم اپنے آپ سے بھی دے سکتے ہیں کہ وقت پیسہ ہے۔ نہیں، پیسہ کیوں ہے؟ ہم پیسے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، لیکن ٹائم کو ہر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ٹائم از منی تو پھر ٹائم کو ویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم 10 روپے کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا کھلا ہوتا ہے تو جس طرح چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، پیسہ واپس لایا جا سکتا ہے، ٹائم واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ سمجھ کس کو آتی ہے؟ صرف ان لوگوں کو جسے نالج ہوتا ہے۔ اور اسلام کا آغاز آپ کو پتہ ہے علم سے ہوا۔ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجے کو ہم کہتے ہیں احسان، درجہ احسان۔ احسان کا مطلب یہ اردو والا نہیں ہے کہ میرا آپ پہ احسان ہے، بلکہ اس کا مطلب ایکسیلنس۔ اور ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ظلم۔ تو مختصر اگر آپ دیکھیں تو درجہ احسان کا مطلب ہوتا ہے ویسے کام کرنا جیسے کرنا چاہیے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کام کرنا چاہیے ویسے کرنا، احسان کا مطلب اس سے بہتر کرنا، اور ظلم کا مطلب ویسے نہ کرنا، جیسے آگے سلائیڈ آ بھی رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک آپ اپنے ٹائم کو ترجیحاتی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کرتے تب تک پتہ نہیں چلتا۔ اب ہمارے لیے دنیا میں جو بھی کام مقرر کیا گیا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہم نے پرفارم کرنا ہے درجہ عدل پہ کم از کم۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کام کرے تو وہ اسے ان یتقنہ، درجہ اتقان کے اوپر یعنی درجہ احسان کے اوپر جا کے کرے، یعنی کہ کام کے تقاضوں سے بہتر جا کے کرے۔ جو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، خواہ وہ گھر میں روٹی بناتا ہے، خواہ وہ کلاس پڑھاتا ہے، خواہ وہ بچوں کو ٹیچ کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی رول ہے، آپ اس رول کو تقاضوں سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے اس سے بہتر ممکن نہ ہو۔ آپ اگر اس درجے اور لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتقان، احسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے بغیر سیکھے۔ کیسے پتہ چلے گا کس کام کا کتنا درجہ ہے؟
تو اس کے لیے ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ میں سکھاتے ہیں کہ کام کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. یہ کوالٹی ہے، یہ دو درجات کوالٹی ہے. اسی لیے ہم جملہ کام کاج 24 گھنٹے کے کام کاج کی کوانٹٹی کو لو کر دیتے ہیں کہ آپ تھوڑے کام پکڑیں، لیکن کوالٹی ہائی کریں، یعنی ایکسیلنس لیول پہ جا کے کام کریں، اگرچہ تھوڑے کام کریں. 5-10 کام کرنے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے کام کریں، آپ تھوڑے کام کریں. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ ہم زندگی میں کاموں میں عمدگی اور حسن کیسے لا سکتے ہیں. میرے اور آپ سے جو مطلوب ہے نا وہ یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی اور موت کی جو کیفیت پیدا کی ہے، اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے تم میں سے کون بہترین عمل، احسن ایکسیلنس لیول کے اوپر کام کر کے کون لاتا ہے. یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ عمل کون کر کے لاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ نبوت مانگنے سے یا اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے نہیں ملتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن جو انبیاء اور رسول ہوتے تھے وہ اپنے وقت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہوتے تھے کوالٹی وائز. اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنی اسرائیل میں ان لوگوں کو نبی بنایا، امام اور لیڈر بنایا جن میں 2 خوبیاں تھیں. نمبر 1 لما صبروا، نمبر 2 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صبر اور یقین، صبر اور یقین. اب یہاں اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. انسان تب تک کام میں پرفیکشن یا کوالٹی نہیں لا سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو اپنے کاموں کا. یقین، کیونکہ کلیئرٹی از پاور. جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا نا جو کام آپ کر رہے ہیں کامیابی یہی ہے. اب آپ دیکھیں انبیاء اور رسول کی زندگی میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حالات ٹوٹلی اگینسٹ اور اپوزٹ تھے، لیکن انہیں اپنے ایم، اپنے ویژن، اپنے ٹارگٹ، اپنے گول اور اپنے مقصد کا اتنا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا. اور آپ دیکھیں نا حکومت وقت ان سے ٹکرا رہی تھی، انہوں نے آگ میں بھی چھلانگ لگا دی اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، کیونکہ کلیئرٹی تھی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. ہم یقین پیدا کرنے کے لیے نا ویژن کی ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کے گول اور ٹارگٹس میں آپ کو ایسی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں. اسی لیے ہم وہاں جا کے بات کرتے ہوتے کھل کے، اگر آپ اپنے مقصد حیات کے لیے مرنے کو تیار نہیں ہے نا تو اس کے لیے پھر آپ کو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ الفاظ دیکھیے گا، اگر آپ اپنے مقصد حیات کے لیے جان نہیں دے سکتے پھر آپ کو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو کہتے ہیں کلیئرٹی. یہ نمبر 1 کو کلیئرٹی. نمبر 2 آپ کو اس ویژن اور مقصد تک پہنچنے کے لیے حالات تو موافق نہیں ہوں گے، تو مخالفت ہوگی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا. ہمارے ہاں لوگوں کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. جن لوگوں، بلکہ بڑے لوگ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ صبح بیڈ پہ نیند کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے نا وہ دنیا کی کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. اسی لیے ہمارے ہاں ان ٹریننگز کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں نا. ویسے یہ تو فطرتی بھی ہے، قدرتی بھی ہے نا، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں. ہم پہلے چاند دیکھتے ہیں، کل روزہ رکھتے ہیں. تو جن لوگوں کی رات منظم اور آرگنائزڈ ہوتی ہے ان لوگوں کا دن بڑا آرگنائزڈ ہوتا ہے، فروٹفل اور پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے. اس وقت ہماری راتیں اصل میں نا غیر منظم اور بے ترتیبی ہیں، اور اس کے اوپر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ کیفیت ہے. تب ہمارے سامنے نہ کوئی کلیئرٹی ہے جس کے لیے ہم جان دیں، اور اس کے لیے ہم جان دینے کو تیار بھی نہیں ہوتے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس چیز کے بڑے ماہر تھے، فرمایا کرتے تھے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، دین میں امامت حاصل کرنی ہے نا، آپ نے لیڈرشپ حاصل کرنی ہے مسلم امت مسلمہ کی، صبر اور یقین کے ذریعے مل جاتی ہے۔ صبر اور یقین کے ذریعے بنی اسرائیل میں نبوت ملتی تھی، اب نبوت کا دروازہ بند ہے تو امامت مل جائے گی، بڑے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں تب جا کے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا۔ اس کے لیے اگر ہم اپنے موجودہ کیفیت اور سچویشن کا ایک سروے کریں نا، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا میچورٹی ماڈل کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ کرنٹ پوزیشن کو میئر نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ فیوچر ڈیزائن نہیں کر سکیں۔ ڈاکٹر بھی پہلے تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد جلد کے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ تو میچورٹی ماڈل کو اگر آپ شارٹ کٹ ڈسکس کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں اپنے بارے میں کہ آپ میچور ہو چکے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ دیکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، بالخصوص امت مسلمہ کی اگر ہم بات کریں، ہم 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 کلاس اے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی میچورٹی ان کی ایج سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 20 سال کے لوگ ہوں گے، 40 سال کے کام کر رہے ہوں گے، ایک ٹارگٹ دیں گے 10 اچیو کر کے آ جائیں گے، ان کو ہم کہتے ہیں لیڈرز۔ اور کلاس بی ہوتی ہے میچورٹی اینڈ ایج برابر چل رہی ہوتی ہے، یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں فالوورز۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کلاس سی کے لوگ جن کی میچورٹی ایج سے بہت تھوڑی ہوتی ہے، 10 سال کے ہوتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں ہوتی، 20 سال کے ہوتے ہیں 10 سال والے کام کر رہے ہوتے ہیں، 40 سال کے ہو جاتے ہیں بال بچے دار ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے تھے، کرنا کیا ہے یہاں پہ، اور نہ اپنے بارے میں کوئی پتہ، نہ اپنے نسلوں کے بارے میں کوئی پتہ، نہ کوئی بڑی سوچ، نہ کوئی اسلامک فکر، نہ کوئی معاشی فکر، بس چلتے ہیں ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، یعنی ان کا کوئی قبلہ کعبہ نہیں ہے، بس حالات اور واقعات کے حساب سے بدلتے رہے، ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں لوزرز۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو سروے ایک چل رہا ہے اس کے مطابق یہ جو لوزرز ہیں نا، تقریباً یہ 70% ہے یہ، اور یہ 20% ہے، اور یہ کتنا ہے 10%۔ یہ بھی ایک بڑا فگر آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب بندے کا دنیا سے چلے جانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے، بڑا کام کوئی نہیں کر رہے، انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جان رہے، تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے نا۔ ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے فائنینشیل کرائسس میں مین رول پلے کیا ہے، لیکن کرائسس تو عوام کی طرف سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے ہمارے یہاں کھاتے بھی بہت ہیں، مس مینجمنٹ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے، لیکن اس کا آپ یعنی موجودہ کیفیت میں اگر آپ کوئی بہت صالح قسم کی قیادت بھی لے آئیں وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، چونکہ ہم من حیث القوم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک بندہ کماتا ہے 10 بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اب کرنا کیا ہے، تانے نہیں دینے، باتیں نہیں کرنی، تنگ نہیں کرنا لوگوں کو، اس کے لیے گریجولی اینڈ سلولی کلاس سی سے کام کر کے ہم نے ان کو پہنچانا ہے بی پہ، اور بی سے ہم نے ان کو پہنچانا ہے اے پہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، چونکہ امت مسلمہ کے پاس اللہ کی طرف سے لیڈرشپ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ علیہ السلام کی آمد مبارک سے لے کر قیامت تک کے لیے لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہے، اور آپ نے کر کے دکھائی، لیکن اس وقت پریکٹیکلی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں، بلکہ دنیا کے بدبخت لوگ جوش کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، جن پہ انہی کے نبیوں نے لعنت بھیجی تھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یعنی یہ انہی کے نبیوں کی زبان مبارک سے ان پہ لعنت برسی ہوئی ہے، ان لعنتی لوگوں کے پاس لیڈرشپ ہے، لیکن اگر آپ اس کی وجہ دیکھنا چاہیں تو کبھی یہودیوں کو پڑھ کے دیکھیں، ان کا لیونگ سٹائل اور ان کا جو ہے نا راتیں اور دن کس کمال کی ہیں، کس طرح آرگنائزڈ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ میرے پاس چند چیزیں موجود ہیں، ہم ویژن میں پڑھاتے اور دکھاتے بھی ہیں کہ ان لوگوں کا نا ایٹنگ سٹائل بڑا زبردست ہے،
ہم چونکہ وہ 2 ہیبٹس پہ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کی وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کمال کے ہیں. وہ 2 ہیبٹس کے کمال کے لوگ اگر آپ نے آج کے دور میں دیکھ لیں نا، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں. یعنی انہوں نے بھی دنیا کے بدبخت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے ان 2 ہیبٹس کی وجہ سے. تو ان 2 ہیبٹس کو اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں، خواہ مسلم ہے خواہ نان مسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں فطرتی طور پر آپ غالب ہیں. ہاں اگر آپ مسلم ہونے کے ناطے یہ کر لیں گے، پھر آپ کی دنیا آخرت دونوں بنے گی. ہمارے ہاں اس بارے میں نا لوگوں کی رہنمائی نہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، ابھی تک بات میری آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اس سلسلے میں چند ایک ضروری باتیں ہیں. ایک تو اسی کو آپ ذرا اور انداز سے دیکھ لیں. کام کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں 3 طرح سے ہم نبھاتے ہیں. ایک عدل، جیسے کام کے تقاضے پورے کر لیں، اور ایک ہوتا ہے ظلم، کام کے تقاضے پورے نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے احسان، کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کوئی بھی آپ رول اپنا لے لیں. فرض کریں کہ اگر ہم کسی خاتون کا رول لے لیتے ہیں ایز اے مدر، ایز اے ماں، یعنی بحیثیت ماں. وہ اگر گھر میں کھانا بناتی ہیں، وہ کھانا اگر کھانے کے قابل ہے اور سارے لوگ کھا کے مطمئن ہیں، تو یہ اس نے درجہ عدل پہ کھانا بنایا ہے. لیکن کھانا کھا کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات ہے، کھانا کیسا، کس نے بنایا آج، تو یہ درجہ احسان ہے. اور کھانا بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ آج کھانا کس نے بنایا، کون ہے، ذرا مجھے بتائے تو صحیح، یہ درجہ ظلم پہ بنا. آپ کی امی اگر آپ سے کہتی ہیں بیٹا جھاڑو دے دیں، صفائی کر لیں، تو آپ دے دیتے ہیں، اس کا مطلب درجہ عدل پہ آپ نے حکم مان لیا. لیکن اگر آپ نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں تو بہت بیزی ہوں، تو یہ درجہ ظلم ہو گیا. لیکن کیا ہی بات ہوئی کہ آپ کی امی نے صبح جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ انہوں نے صفائی ہوئی ہوئی ہے، گھر میں صفائی ہوئی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے، درجہ احسان ہے. اور اس کو پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تمام رولز کے اندر. پہلے رولز پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر آ کے دیکھتے ہیں یہ. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آپ میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، یہ اب یہ کسی نے جو ہے نا فرحان بھائی یہ لگا دیا ہے. یہ مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں کہ مینجمنٹ کے کلاس میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کر دیتے ہیں. شیخ یہ میری ہم بات کر رہے تھے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ 3 طریقے جب آپ اختیار کریں گے نا تو آپ بہت زیادہ سیکھیں گے. 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. ان باتوں کی سمجھ اس کو آتی ہے جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے یا ویژنری لائف ہے، پروڈکٹیو لائف اور دنیا میں آنے کا مقصد. ان باتوں کی سمجھ اس بندے کو آ سکتی ہیں جو دل سے سیکھنے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کے پاس اعلان کیا تھا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی تھی، اذن فی الناس بالحج، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو ایک دعا کی تھی، اس میں یہ تھا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مائل کر دے، اس لیے کہ جو بندہ دل سے کام کرتا ہے نا، دل سے، اصل کامیابی وہ ہے. نمبر 1 دل سے. آپ دل کی دنیا تو تبدیل کر کے یہاں آئے. اب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتے ہیں. نمبر 2 او القسمع. القسمع یعنی پوری توجہ سے سنیں. اگر میں آپ سے بولوں نا کہ اس نے میری بات سنی، اسے کہتے ہیں سمع. اور اگر میں یہ بولوں کہ اس نے میری بات توجہ سے سنی ہے تو کہتے ہیں استمع. اور اگر ہم یہ کہیں نا کہ اس نے ہماری بات اتنی توجہ سے سنی ہے کہ اس کی توجہ اس کے علاوہ کہیں گئی نہیں، اس کو کہتے ہیں اول قسمع. وہ ہوا شہید اور وہ موجود بھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا ہمیں ریکارڈنگ مل جائے گی؟ ہاں فرحان بھائی چاہیں تو ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو، لیکن ریکارڈنگ اور لائیو سیشن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا وضو اور تیمم میں ہے. جب لائیو سیشن موجود ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ نہیں ہوتی. جس بندے میں یہ 3 کوالٹیز پائی جاتی ہیں نا، وہ بندہ بہت تھوڑے وقت میں بہت سارا کچھ سیکھ جاتا ہے. اور ائمہ محدثین کی زندگی کو دیکھیں، تھوڑی عمر میں کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کے چلے گئے.
وجہ کیا ہے؟ جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے وہ اپنے وقت کا درست فائدہ اٹھاتا ہے، یہ 3 کام۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں، ان فی ذلک لذکری، یہی تو نصیحت ہے۔ یعنی قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں بنیادی، یہی بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ اور ان 3 چیزوں پہ یا 3 چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور فوکسڈ ہو کے کام کرنا اور اپنی کنسنٹریشن اور اپنی توجہ کو ٹھیک رکھنا، اسی کے اوپر ہم ٹائم مینجمنٹ کرواتے ہیں کہ آپ کنسنٹریٹ ہو کر کیسے ایک ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں، پھر دوسرے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی۔ اور آپ علیہ السلام صحیح مسلم آپ جانتے ہیں مشہور حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے، جو ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے آپ کبھی بھی کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا بھائی، باہر۔ آپ کو، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جب آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں۔ تو کمفرٹ زون سے نکل کر آپ بڑے بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں، لیکن کمفرٹ زون سے نکلنا کیسے ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہاں اگر ایک گھوڑا ہو اور وہ پانی پینے سے انکار کر دے، آپ اس کے سامنے بڑی کوشش کریں لیکن آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ 10 بندے اس کو اٹھا کے نہر کے کنارے بھی لے جائیں، کنارے پہ تو لے جا سکتے ہیں لیکن پانی نہیں پلا سکتے اگر وہ بگڑ جائے۔ لیکن اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں، وہ خود ہی پانی پی لے۔ وہ بتائیں کیا ہے؟ آپ اس کو نمک کھلا دیں۔ نمک کھانے سے پیاس بڑھتی ہے اور پیاس بڑھنے سے پانی پیے گا وہ۔ اسی طرح کمفرٹ زون سے کوئی بندہ نہ نکل رہا ہو تو ایک ایسا جگاڑ ہے جس کو اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ چھلانگ لگا کے خود ہی بھاگ جائیں گے کمفرٹ زون سے۔ اور وہ ہم پراپر ٹائم مینجمنٹ میں، امپورٹینس آف ٹائم مینجمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو مینج یور ٹائم مینجمنٹ، یور ٹائم نائٹ اینڈ ڈے، جب اس کی امپورٹینس اور اس کے آسان طریقے لے کے آتے ہیں نا، تو آپ خود ہی کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ زندگی میں کرنے کے کام تو یہ تھے۔ یعنی ہم اپنا ٹائم کہاں ویسٹ کرتے ہیں؟ وہاں ان کاموں میں جو ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اس کو ہم جا کے ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں، ایک ہے امپورٹنٹ، ایک ہے ناٹ امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ وہ کام ہوتا ہے جو آپ کے گول اور ٹارگٹ کے قریب آپ کو کرتے ہیں، اب یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ کون کون سے کام ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ناٹ امپورٹنٹ، جو آپ کے گول اور ٹارگٹ سے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ کاموں کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ناٹ امپورٹنٹ کاموں کا پتہ ہو۔ ہم ٹائم مینجمنٹ میں سروے کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت ہم میں سے ناٹ امپورٹنٹ کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے، اور اس کو پھر دور کرنے کا طریقہ کار ان کو آسان بتایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کمفرٹ زون کو ایزی لے کر وہاں سے نکلیں۔ اور اس سلسلے میں جب تک آپ سیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے تب تک جتنا مرضی آپ زور لگا لیں کوئی آپ کو نہیں سکھا سکے گا۔ جن لوگوں کے دل کی زندگی بدل گئی تھی، انہوں نے بہت بڑی بڑی ماریں بھی کھا لیں لیکن بدلے نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، کتنی مشکلات سے گزر کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، کفار کے بڑے بڑے سختیاں بھی ان کو نہ بدل سکیں، لیکن جن کی دل کی دنیا نہیں بدلی تھی، مشرکین مکہ میں سے بڑے بڑے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، آپ کی شکل مبارک، آپ کے الفاظ مبارک، آپ کی شان مبارک اتنی زیادہ عیاں تھی لیکن نہیں بدل سکے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، تعلم تکلف سے ہے، آپ کو بڑی محنت کے ساتھ سیکھنا پڑے گا تب جا کے علم آئے گا۔ وانما الحلم بالتحلم، بڑی محنت کے ساتھ آپ کو سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کول مائنڈیڈ بنیں گے، آپ میں ٹھہراؤ ہے۔ ہمارے ہاں مس ٹائم مینجمنٹ کی کمی کی وجہ سے پہلے سستی ہوتی ہے، بعد میں تیزی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں
پورا سال آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اسکول ٹیچرز، پیرنٹس، اسکول انتظامیہ، بچے پہلے سستی ہیں اور جو ہی پیپرز قریب آتے ہیں تو تیز، اور راتیں بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی، پورا ایک ماحول سٹریس والا بنا لیتے ہیں۔ ہمیں ڈگری تو مل جاتی ہے لیکن کوالٹی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا یہ۔ وَمَن يَتَحَرَّسْ الْخَيْرَ يُعْطَى، جو خیر طلب کرتا ہے اسے دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے بچا لیا جائے گا، بلکہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تب، اور ابھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت کامیاب ہے ناکام، صحت مند ہے بیمار، مالی مشکلات میں ہے، مالی فراوانی میں ہے، آپ جو بھی ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کے ساتھ، جیسا ہم نے پہلے بات کی، صبر اور یقین، صبر کے ساتھ لگ جائیں گے ایک بڑے مقصد کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کامیابی آپ کے پاؤں چومے گی۔ اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ہی آسانی آتی ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانی آتی ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانی آتی ہے، یعنی مشکلات اور آسانیاں کٹھی ہیں۔ آپ کو مشکلات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اصل کام یہ ہے۔ یہ سوچنا کہ مجھے مشکلات نہ آئیں، یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ مشکلات کسی بندے کے ناکام ہونے کی دلیل ہوتی تو انبیاء اور رسول کو کبھی مشکلات نہ آتی۔ بڑے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں اور انہیں ہینڈلنگ بھی آتی ہے، اور ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، 4 کوادرنٹس پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، مشکل کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور خیر سے کیسے مزید خیر نکالنا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے مین رول ادا کرتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ۔ جیسے آپ مینٹلی ہوتے ہیں ویسے آپ فزیکلی ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا، پاکستان میں بندہ رہ کے کام نہیں کر سکتا، دنیا جہان آپ کر لیں آپ کام نہیں کر سکیں، لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے یار پاکستان ہی تو ہے جہاں بندہ ہر کام کر سکتا ہے، پھر آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اور مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اسکل سیٹ ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب نمبر 1 مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ کی کلیئرٹی کے بعد ہم لے کے آتے ہیں اسکل سیٹ، اسکل سیٹ کے بعد ہم آتے ہیں ٹول سیٹ۔ فرض کریں مثال کے طور پر ٹائم مینجمنٹ، ویژن، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ہم سب سے پہلے ہم مینٹلی آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، بھائی آپ دنیا میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، اور آپ ہی دنیا میں سارے کام کر سکتے ہیں، اور بڑے پراپر ترتیب کے ساتھ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، اپنے آپ سے لے کر اپنی فیملی، پھر اپنا بزنس، پھر اپنا ادارہ، بڑے بڑے ادارے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو اسکل سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکلڈ ہو نا، کسی ایک فیلڈ کے ماہر ہوں، آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں اسکلز اویلیبل ہیں ہر طرح کی، آپ اسکلڈ ہو سکتے ہیں بہت شارٹ ٹائم میں، اور آپ اسکلڈ ہو گئے ہیں، اب آپ کو کیا چاہیے، ٹول سیٹ چاہیے نا۔ فرض کریں میں نے آپ کو ٹائم مینج یا میں نے آپ کو ایک کام سکھایا اور آن لائن کام سکھا دیا، اب اس کے لیے آپ کو ٹول سیٹ کیا چاہیے، آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک موبائل چاہیے، ایک انٹرنیٹ چاہیے، ٹول سیٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں جب آپ کے ہاتھ میں ہوں گی تب آپ جا کر دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کر سکیں گے۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ٹو اسکل سیٹ، اسکل سیٹ ٹو ٹول سیٹ، اور وہاں سے آ جائے گی سکسیس، کامیابی۔ اور اس کے لیے آپ فرض کریں گے سپوز یو پلان ٹو کریٹ 1 ایئر ویژن، آپ 1 سال کا ایک ویژن بنائیں، اور اس کے لیے آپ نے پورا سال محنت نہیں کرنی بلکہ اسمال 90 days will create tall man۔ آپ نے فرسٹ 90 days محنت کرنی ہے، 90 days کو آپ نے مینیج کرنا ہے، آرگنائزڈ کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، آپ کے 9 مہینے آپ کو پھل کی صورت میں مل جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے 12 مہینے کا، یہ دیکھیں، آپ فرسٹ 90 days میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہیں، اور مائنڈ سیٹ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے۔ مائنڈ سیٹ فرسٹ 90 days، اور اس کے بعد 9 months آپ میں اسکل سیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ ہے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم جب بھی کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو فوراً سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، یعنی اسکل سیٹ کے اوپر لے آتے ہیں۔ بھئی آپ کا اسکل سیٹ تب کام کرے گا جب آپ کا مائنڈ سیٹ کام کرے گا، آپ اس کو ٹریننگ دیں گے، آپ اس کو تیار کریں گے، آپ اس کو اسکلز دیں گے، تب جا کے نا۔ تو ہم کیا کریں گے ٹریننگ میں، فرسٹ 90 days آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اسکلز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد
آپ کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ مائنڈ سیٹ فرسٹ 90 ڈیز میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، آپ اسٹیبل ہو جائیں گے کام کرنے کے لیے، اور 9 منتھس میں آپ کے اندر ایبلٹی آ جائے گی، آپ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ فرسٹ 90 ڈیز میں آپ کے روٹس بنیں گی، روٹس جڑیں بنیں گی، اور 9 منتھس میں آپ پھر فروٹ کھائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے فرسٹ 90 ڈیز میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا، تیار کر لیا، پھر آپ کو 9 منتھس میں پریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 1 سال کا ٹارگٹ، منیمم ٹارگٹ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ اور ویژن کی لائٹ میں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو فرسٹ 90 ڈیز کے اوپر غور کرنے کے بجائے 3 اسٹیپ سکسیسفل فارمولا کے اوپر بات کرنی ہے۔ 3 درجے ہیں کامیابی کے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتے ہیں 3، نمبر 1 آپ کو جو ہے نا فرسٹ 90 ڈیز کی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹر اویئرنیس۔ ہم سب سے پہلے 90 ڈیز میں کیا کرتے ہیں؟ لرننگ کرتے ہیں، اور یہاں سے ہماری گرومنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری گروئنگ ہے، بیٹر اویئرنیس۔ سب سے بڑا مرحلہ حقیقی معلومات کا ہوتا ہے۔ حقیقی معلومات آپ کے پاس کیا؟ اویئرنیس کیا ہے؟ مارکیٹ میں تو ہر طرح کا مال موجود ہے، ہر طرح کا بندہ موجود ہے۔ آپ کس بندے کو سلیکٹ کریں گے اپنے کام کے لیے، اپنے لیے، اور کس کام کو سلیکٹ کریں گے؟ کس بندے کو، کس کام کو؟ یا تو کاموں کی بھی بھرمار ہے، بندوں کی بھی بھرمار ہے۔ ٹرسٹ وردی کون سا ہے، مفید کون سا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ نمبر 1 اویئرنیس چاہیے، بیٹر اویئرنیس۔ بیٹر اویئرنیس جب ہوگی، اس کے نتیجے میں آ جائے گا بیٹر چوائس۔ یہاں پہ کیا آپ کرتے ہیں؟ گروئنگ۔ یہاں پر ایگزیکیوشن ہے۔ ایگزیکیوشن میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کو، آپ چوائس کریں گے کہ یہ چیز مجھے چوز کرنی ہے، یہاں امپلیمنٹیشن آ جائے گی۔ واضح؟ اور نمبر 3 آپ کے پاس آ جائے گا رزلٹ، انکم، امپیکٹ، بیٹر رزلٹ۔ مثال کے طور پر آپ آ جاتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے، تو یہاں سے آپ کو ملے گی اویئرنیس۔ اس کے بعد آپ کو لائف گولز مل جائیں گے۔ ان گولز کے مطابق، ان گولز کی روشنی میں آپ امپلیمنٹیشن کریں گے، ایگزیکیوشن کریں گے کہ مجھے نا اس گول کے مطابق کام کرنا ہے۔ سارے کام کرنے والے نہیں ہوتے، ساری جنگیں لڑنے والی نہیں ہوتی، اور آپ کے لیے وہ فروٹفل ہوگا اور انکم وہاں سے جنریٹ ہوگی آپ کی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اویئرنیس نہ ہونے کی بنا پہ ڈگری لینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یار میری فیلڈ تو کوئی اور تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، لیکن آپ کو اویئرنیس نہ ہونے کی بنا پہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب جس فیلڈ میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کام نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیکیوشن کر ہی نہیں سکتے۔ ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے، امپیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، انکم آتی ہی نہیں ہے، پھر وہاں کام نہیں ہوتا، پھر کہیں اور کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ رشتہ داریوں میں آپ دیکھ، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو معلومات چاہیے ہوتی ہے نا یار کس بندے کے ساتھ کریں۔ اویئرنیس، جیسا آپ کو اویئرنیس ہوگی ویسا آپ کا انتخاب ہوگا، جیسا انتخاب ہوگا ویسا رزلٹ ہوگا۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اچھے بندے کا انتخاب کر لیا، یعنی معلومات تھی آپ کے پاس، آپ نے اس معلومات کے نتیجے میں اچھے بندے کا انتخاب کیا اور رزلٹ خراب ہو گیا، وہ یہ ہو نہیں سکتا۔ رزلٹ خراب تب ہوتا ہے جب بندے کا انتخاب درست نہیں ہوا، اور انتخاب درست کیوں نہیں ہوا؟ بڑے استخارے کیے تھے، اصل میں آپ کے پاس اویئرنیس نہیں تھی۔ مجھے کرونا کے بعد ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ ہم نے ماسک بنانے کی ایک بہت بڑی مشین لگائی تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دے کر، تو جو ہی ہم نے مشین لگائی تو ادھر سے کرونا ختم ہو گیا، ہمارا تو لاس ہو گیا 18-19 لاکھ روپے کا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا رزلٹ خراب ہوا ہے نا، یہ رزلٹ خراب ہوا ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ اصل میں آپ کی چوائس ٹھیک نہیں تھی۔ تو کہنے لگے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا کرونا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ گوگل سرچ کریں، انٹرنیشنل سروے دیکھیں، آپ معلومات دیکھیں۔ آپ نے ایسے وقت میں ماسک بنانے کی مشین لگائی جب ماسک ہر دکان سے ملتے تھے اور سستے ترین ملتے تھے،
مارکیٹ میں جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی پرائس لو ہو جاتی ہے، تو آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ آپ کے پاس معلومات ہی نہیں تھی کہ مارکیٹ میں کتنے زیادہ ماسک ہر دکان پہ 10 روپے کے موجود ہیں، 5 روپے کے فری میں بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ معلومات نہیں تھی، چوائس غلط ہو گئی، چوائس غلط ہوئی، یہاں پہ آ کے کیا ہوا؟ رزلٹ خراب ہو گیا۔ ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی نا رزلٹ جب خراب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معلومات فراہم کریں۔ کتاب و سنت سب سے بڑا سورس، اور اس کے بعد ماڈرن سائنس ہمیں کیا کہتی ہے؟ کتاب و سنت سے ہمیں حقیقی باتیں ملتی ہیں جن میں دوسری رائے کوئی نہیں ہوتی، اور ماڈرن سائنس سے ہمیں امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن مل جاتا ہے کہ کافر ہو کر اگر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم مسلم ہو کر اگر ایگزیکیوشن کریں گے تو ہماری بوسٹنگ اور ہماری جو کامیابی ہے وہ تو انبلیویبل ہوگی، لیکن ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہ قرآن و سنت کی معلومات ہے اور نہ ہمارے پاس ماڈرن سائنس کا کوئی نالج ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ کوئی شیخ الحدیث صاحب بیٹھے سے بخاری پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ وہاں سے گزرا اور کہنے لگا، حضرت آپ ابھی بیوں صدیوں پرانی چیزیں پڑھا رہے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ تو وہ اللہ والے تھے، انہوں نے فرمایا، افسوس مجھے چاند پہ پہنچنے والوں کا نہیں، افسوس مجھے تجھ پہ ہے، نہ تو صدیوں پرانی معلومات جان پایا نہ چاند پہ پہنچ پایا۔ ہم اصل میں درمیان میں اڑے ہوئے ہیں۔ کافر چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت بات کرتی ہیں دین پڑھنے والوں کے بارے میں بھی یہ بہت پیچھے ہیں، حالانکہ دین پڑھنے والوں نے تو بغیر حکومتی سہارے کے دینی معاملات کو آباد اور شاد رکھا ہوا ہے، لیکن حکومت اور ہم جو ہمارے اسکول کالجز ہیں ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ جیسے ہم چونکہ ٹائم مینجمنٹ کے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی بات حالات پہ کر کے حالات کو کوستے نہیں ہیں، چونکہ حالات کو کوسنے کا رزلٹ کوئی نہیں ہے نا۔ ہم موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات انتہائی زیادہ ناگفتہ بھی ہیں، یعنی بات نہیں کر سکتے آپ، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، لیکن ان حالات میں نا یا تو آپ بات کریں اور سوشل میڈیا کو گورنمنٹ کے خلاف بھر دیں، یا یہ ہے کہ آپ پازیٹیو ویلیوز ایڈ کرتے ہیں۔ بس آپ ان حالات میں اہل پاکستان اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ کرنا ہے، ہمیں باتیں نہیں کرنی۔ اس کے لیے ایک رول ہے 80-20 رول یا 20-80 رول۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اچھی ایکٹیویٹیز کیا ہیں 20% ہیں تو رزلٹ 80% ہے۔ بسا اوقات رزلٹ جو ہے نا وہ 80% ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے نا اور جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20% محنت کر کے 80% رزلٹ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 80% محنت کر کے 20% رزلٹ لیتے ہیں۔ آپ کا شمار ان میں سے کن میں ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ تھوڑی محنت کر کے زیادہ اچیومنٹ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ محنت کر کے تھوڑی اچیومنٹ لیتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، آپ پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ امپورٹنٹ تھنگس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا آپ ایسے ہی چل رہے ہیں جیسا ماحول معاشرہ چل رہا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ پہ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ایسے بن جائیں اللہ کی توفیق کے ساتھ 20% ایفرٹ 80% رزلٹ۔ ہم امت مسلمہ کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، اور جو ہے نا وہ طاقت بھی اتنی نہیں ہے جس طرح کی پہلے قوم ثمود اور عاد کی تھی، تو ہم سے کام بڑے لیے گئے ہیں، ہم تمام امتوں کی سردار ہیں، ہم جنت میں پہلے جائیں گے آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ تو ہمیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم بچانا ہے اپنا۔ اب آ جاتے ہیں فی پیکیجز کے اوپر۔ چونکہ یہ پروگرام سابقون کا ہے، ہم اپنے پروگرام کی فیس ہماری کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، تو ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کی بہاف پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے پھر اپنے رائٹس کو ختم کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ اف یو ورک فار منی یو ہیو نو منی، اف یو ورک فار ویلیو یو ہیو لاٹ آف منی۔ یہ تو ہمارا اپنا موٹو ہے نا کہ ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے، ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہم کام کس پہ کرتے ہیں؟ پہلے مشن پھر معاش۔ پہلے آپ اپنے مشن پہ آئیں، معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ہے، پھر اس کے مطابق جو آپ کا حق بنتا ہے آپ لے سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ حدیث ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہا اعطیہ من هو افقر الیہ منی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ فقیر آدمی کو یا اس کو دے دیں۔ آپ جانتے ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، درمیانے درجے کے یا غربا میں آتے تھے۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مدینہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، فقراء اور مساکین کی جب لسٹ بنتی تھی تو پہلے نمبر پہ نام حضرت عمر کا ہوتا تھا، لیکن دنیا کانپتی تھی ان سے نا۔ تو اصل جو آپ کی جو طاقت ہے نا وہ پیسے میں نہیں ہے، وہ ویلیوز میں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی فقیر کو دے دیں۔ اب دیکھیے نا، مال و متاع نہیں ہے اتنا، لیکن دل کتنا مالدار۔ تو آپ نے کیا فرمایا، خود ہو اے عمر لے لیں، اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل، اگر آپ کے پاس مال آ جائے بغیر لالچ کے، بغیر سوال کیے، فخذه تو لے لیا کریں، وما لا فلا تتبعه نفسك، اگر ایسی کیفیت نہ ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی فلاں پھر آپ نہ اس کے پیچھے پڑا کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز بڑھائیں، پیسہ بڑھائیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی کسی کی ملاقات ہوتی ہے، دوست احباب یا اور کوئی لوگ، تو پہلا سوال ہوتا ہے یا چند سوالوں کے بعد یہ بات چیت ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں یار؟ وہ بتاتا ہے میں فلاں جاب کرتا ہوں۔ اب اگر تھوڑی فرینکنس ہو تو آپ یہ پوچھتے ہیں انکم کتنی ہے، یعنی پیسے کتنے۔ حالانکہ جو آپ کو کام کرنے کے بعد پیسے ملتے ہیں نا، وہ انکم نہیں ہوتی، وہ آؤٹ کم ہوتی ہے۔ تو انکم کیا ہے؟ انکم یہ ویلیوز ہیں۔ آپ ویلیو ان پٹ کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی اور پیسہ آؤٹ پٹ کے طور پہ ملتا ہے۔ ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں نا، جہاں بھی آپ میں سے جتنے لوگ جہاں بھی کام کرتے ہیں، یہ ان کا مطلب ہے نا داخل کرنا، لانا۔ انکم، ان پٹ، آپ وہ محنت کرتے ہیں، آؤٹ پٹ اور ان پٹ جو ہے وہ پیسہ آتا ہے، وہ پھر نام بھی آتا ہے، فلاں آدمی نے یہ پروجیکٹ بنایا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ بڑھ جائے نا، تو ویلیوز بڑھا دیں۔ جو ویلیویبل ہوتا ہے اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سیور فوڈ کو جانتے ہیں تو پنڈی اسلام آباد میں جہاں وہ ہوتا ہے وہاں دائیں بائیں اور بھی ہوٹلز ہوتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو باقی ہوٹلز بلاتے ہیں، آپ کھائیں ہمارے پاس کھانا اچھا، کہ بڑا ان سے بھی اچھا کھانا ہوتا ہے، لیکن آپ ان سب کو چھوڑ کے سیور فوڈ پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ویلیو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ 2 نمبری نہیں کرتے، یہ غلط کھانا نہیں دیتے، یہ اچھا صاف ستھرا کھانا دیتے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ کو نا فائنینشیل فریڈم حاصل کرنی چاہیے ایز اے مسلم، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ آپ کو ویلیوز پہ کام کرنا چاہیے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نا ایک فی پیکج رکھا ہوا ہے۔ فی پیکج ہمارا یہ ہے، جو ایک جرنل پیکج ہوتا ہے ایک ٹریننگ کا، یہ ایک ٹریننگ کا پیکج بتا رہا ہوں، ٹریننگ بعد میں آ رہی ہے۔ وہ ہوتا ہے ورکنگز اینڈ فیملی پیکج، ہمارا ایک ٹریننگ کا جس میں 15 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہے 15,000، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے 10,000۔ لیکن چونکہ ہم ویلیوز کے اوپر کام کرتے ہیں، کوئی بندہ اگر ہمیں بسا اوقات 50,000 روپیہ بھی دے دینا، اگر وہ ٹریننگ کے کوئی اپناتا نہیں ہے اور اس کے مطابق چلتا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ پیسے نہیں چاہیے۔ لیکن سابقون کی جو ٹریننگ ہے، اس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا آپ لوگ جتنے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، سابقون کے اسٹوڈنٹس، فرحان بھائی کی اجازت کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ سابقون کی ہیں۔ 1,000 to 5,000 پر ٹریننگ ہے، یعنی جو اس میں سے جتنا دے سکے وہ فیس ہوگی۔ لیکن ہم چونکہ ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں، پیسہ آ جائے بغیر لالچ کے تو وہ بابرکت ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی پور اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتے پیسے، اور آج کے حالات بھی اس طرح کے ہیں، ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پوری کر جائے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ نمبر 1 وہ مستحق ہو کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا، نمبر 2 وہ ریگولر ہو۔ ہم ریگولر کی شرط پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے آج تک 20 سال میں یہ دیکھا ہے، جہاں فیس نہیں ہوتی وہاں کیئر نہیں ہوتی، جہاں فیس نہیں ہوتی وہاں لوگ ریگولر نہیں ہوتے، آگے دل آیا نہ آئے۔ تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ فیس نہیں رکھتے نا، آپ اس بندے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے یہ ٹریننگز بڑے مشکل سے، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے اداروں سے حاصل کی تھی۔ 2002 میں اسلامی یونیورسٹی BA آنرز میں آیا۔
2005 تک تقریباً شاید مجھے ٹریننگز ملی اندازاً. تو جس کمپنی سے میں نے ٹریننگ لینا چاہی تو ان کی فیس تھی 20,000 اس وقت. اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری اپنی انکم جو ٹیوشنیں پڑھا کے ہوتی تھی نا، بڑی مشکل سے اسلام آباد میں ٹائم گزارا ہوا ہے، وہ تھی 8 کے 10,000 روپیہ. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا سر یہ تو بہت زیادہ فیس ہے، میں تو نہیں دے سکتا. مجھے کہنے لگے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، ہم آپ میں دیکھتے ہیں اسکلز ہیں، آپ ٹریننگ لے لیں، آپ ہمیں فیس دے دیں، 20% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، لیکن آپ کے ساتھ نا ہم ایک عہد کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگے کہ اگر آپ ان ٹریننگ کو امپلیمنٹ کریں گے اور اپنا ایک پورا فریم ورک بنائیں گے، کئی زیادہ اس سے پیسے آپ کمائیں گے، کئی زیادہ. اور یہ بھی کہا اگر آپ نہ کما پائے ہم آپ کو یہ پیسے سارے واپس کریں. تو میں نے کہا صاحب پھر لے کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس کو فری ٹریننگ کرواتے ہیں وہ نہیں سیکھتا. مجھے یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے بہت بعد میں جا کے سمجھ آئی جب میں نے قرضہ اٹھا کے فیس دی. بعد میں سمجھ آئی یار کتنی کمال بات ہے، اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہو. لیکن میں یہ بات بتا کر یہ نہیں آپ سے کہنا چاہتا کہ آپ فیس قرضہ اٹھا کے ہمیں دیں. ہم کہتے ہیں یار آپ تھوڑے سے پنکچوئل ہوں، تھوڑے سے پروڈکٹیو ہوں، تھوڑے سے محنت کریں، سوچیں اس طرف آ کے. پیسہ مقصود بالکل نہیں، مقصود پروڈکٹیوٹی ہے، مقصود امت مسلمہ کو سرو کرنا ہے، مقصود دنیا میں آنے کے مقصد پہ کام کرنا ہے، مقصود یہ ہے. واضح؟ تو اس سلسلے میں ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ ہیں تقریباً 5-6 ٹریننگز. ایک ہے افیکٹو ٹائم مینجمنٹ 15 گھنٹے کی ہے، اور ایک ہے افیکٹو سلیپ مینجمنٹ، ایک ہے افیکٹو ویژن لائف ویژنز گولز، اور ایک ہے اسکلز مینجمنٹ، اور ایک ہے دا اسپیڈ آف ٹرسٹ. مختلف ٹریننگز ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ابھی تک اپنی ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے. میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں. اصول یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو طاقت بنائیں اور اپنی طاقت کو استعمال کریں مفید، تاکہ دنیا اور آخرت میں آنے کا مقصد پورا ہو. اس کے لیے انسان کو اویئرنیس چاہیے، بلکہ بیٹر اویئرنیس چاہیے، درست معلومات چاہیے. اس کے لیے ہم حاضر ہیں. سابقون کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اس میں ٹائم کتنا چاہیے ہوگا. ابھی میں نے فرحان بھائی کو ایک میسج کیا ہے، ایک ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ آ رہی ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ اس میں آپ شریک ہونا چاہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور وہ 6 سیشنز ہیں اس کے 2-2 گھنٹے کے، اور وہ ہے ابھی آپ سے بات کر لیتے ہیں فرحان بھائی. اور جہاں تک فیس کی بات ہے، جو دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکیں، اور یہ ایک تعاون بھی ہوگا سابقون کے ساتھ. سابقون اتنا بڑا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی پیسے نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ریگولر رہے اور اپنے آپ کو بہتر بنائے تاکہ امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے کام کر سکے. تو میں آخر میں فرحان بھائی آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ اور بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع اور چانس دیا. اور میں آپ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنی. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.